محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے دیکھا کہ شوربے میں کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے یہ بڑے معتدل مزاج ہوتے ہیں. میں نے تحقیق کی ہے کہ اس کے اندر معدے کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے فرمایا اس لیے کھا رہا ہوں کہ ایک دن میں نے رسول کریم کو ایسے کھاتے ہوئے دیکھا. بس یہی ہے میرے کھانے کا. اور اگر کسی کو تجویز کر دے اور ڈاکٹر کہ تیری صحت کے لیے کدو شریف بڑا ہی بہتر ہے، اور یقیناً میں نے تو آج تک دیکھا ہے، میں بھی اکثر میرا تعلق بیماریوں سے اپنا بھی رہتا ہے، کبھی بھی کسی حکیم نے کدو سے منع نہیں کیا، کسی ڈاکٹر نے کبھی بھی مجھے آج تک منع نہیں کیا یہ چیزیں نہ کھاؤ، یہ چیزیں نہ کھاؤ، یہ زیادہ استعمال کرو. لیکن آج تک کسی نے کدو شریف سے منع نہیں کیا. اس کے اندر خاصیت ایسی رکھ دی گئی ہے. اب اگر کسی ڈاکٹر کوئی کسی کو مشورہ دے کہ تم نے کدو شریف کھانا ہے، اور وہ صبح بھی شام بھی دوپہر بھی وہی کھاتا ہے، اور اس کے کہنے پہ کھاتا ہے، وہ کہے کہ یہ میں سنت سمجھ کے اندر کھا رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے. میاں کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو، حضرت انس بن مالک نے کہا اس لیے میں ٹکڑے نکال کے کھا رہا ہوں، ایک دن میں نے حضور سے کھاتے ہوئے دیکھا. اب جب وہ حکمت سامنے آ جائے، اب کوئی بھی استعمال کرے تو پھر اس کو وہ اجر تو نہیں ملے گا. یہ بات میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ایمان نام ہے بالغیب، بن دیکھے ڈٹے سوتے کرنے. بہلول نام آپ نے سنا ہے؟ وہ مجذوب اشخاص میں سے ایک شخص تھا، اور یہ مجذوب شخص کو کہتے ہیں جس کا تجلیات کے وفود سے شیشہ عقل ٹوٹ جائے اور پھر وہ آگے نہ چل سکے، وہیں رک جائے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی موڑتا بھی نہیں ہے. حضور فرمائے رب عشا صاحب بارہ بدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. ایسے ہیں کہ صبح دروازوں پہ ہے تمہیں دھکے دے دو، لیکن فرمایا خبردار میں چھیڑنا بیٹھنا. اللہ کے نام پہ کوئی قسم ڈالے اللہ فوراً پوری کر دے گا. یہ ایسے لوگ کس ترتیب پہ بیٹھتے رہتے ہیں. بہلول اسی قبیلے کا شخص تھا. دجلہ کا کنارہ ہے، ریت پڑی ہوئی ہے، اور ریت سے پاؤں پر چھوٹے چھوٹے گراؤنڈے بنا کے اوپر تھپک کے گولے سے پیر نکال لیتا ہے. یہ کبھی منظر آپ نے بھی دیکھا ہو. ہم بھی بچپن کی راہوں سے گزرے ہیں، آپ بھی گزرے ہیں. تو کیا کہا تھا اقبال نے؟ معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی رات گزر سے. میں بھی گزرا ہوں، آپ بھی گزرے. کبھی وہ چھوٹے بچے ہوتے تھے، وہ بھی کیا حسین زمانہ تھا اور کیا خوبصورت دن تھے اور کیا لڑکپن تھا. ویسے ہمارا تھے وہ جب دن تھے نا، میرے تو بچپن کے دن تھے، تو ان دنوں کے اندر ہمارے اس بستی کے اندر حضور کے نظام کی بہاریں تھیں. تو وہ دن تو اب یاد کرتے ہیں تو ترستا ہے دل ان دنوں کو کہ وہ کتنے خوبصورت دن تھے. تو بہرحال کھیل کود کے لمحے بھی ہوتے ہیں، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی. وہ اقبال نے کہا ہے کہ جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے. تو انسان کے بڑے عجیب عجیب سے اس دور کے اندر کھیل ہوتے ہیں. تو وہ پاؤں کے اوپر ریت کا گدوندہ بنا کے اسے کوٹ کوٹ دبا کے پھر آرام کے ساتھ پاؤں نکال لینا، اور جب کھیل ختم ہو جانا تو اس کو ہاتھوں سے گرا دینا. تو یہ بہلول بھی کر رہا تھا دجلہ کے کنارے بیٹھ کے. ملکہ زبیدہ گزری، پوچھا بہلول کیا کر رہے؟ مسکرا کے کہا، ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہے. کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے تو بنایا، بنا رہا ہوں، نور سے لگی ہوئی ہے. کہا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا ہے. 10 درہم کی کیا قیمت ہے بادشاہوں کے ہاں؟ تجوری سے نکالا، بہلول کے تھیلی میں رکھ کر اس نے پکڑا تھا دجلہ میں پھینکا. ایک گراؤنڈے کے گرد دائرہ کھینچ لیا، یہ تیرا محل ہے جنت. ملکہ گزر گئی، بادشاہ پیچھے سے گزرا. بہلول اسی ادا میں پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں. بیچتے ہو؟ کہا 10 روپے. مسکرا کے گزر گیا. دیوانے کی ایک ادا ہے، آگے چلا گیا. رات کو واپس گھر پہنچا، محل میں آیا، سویا تو آنکھوں میں منظر جنت کا جادو تھا. خوبصورت محلات ہے، ایک سرخ رنگ کا یاقوت کا بنا ہوا محل پسند آیا. آگے بڑھ. دربان نے روکا کہ تیرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ کہا ملکہ زبیدہ کا. کہا وہ تو میری بیوی ہے. کہا دنیا کے ضابطے اور اپنے آخرت کے ضابطے اور اذن کے بغیر تم اندر نہیں جا سکتا. آنکھ کھل گئی. اب سونا چاہتا، نیند نہیں آ رہی. خیر ملکہ کے کمرے میں چلا گیا. کہا ملکہ تو نے کون سا نیک کام کیا کہ میں نے جنت میں تیرے نام کا ایسا خوبصورت محل ہے؟ ملکہ ذہن پہ دباؤ دیا.
کہا کوئی خاص عمل تو نہیں، وہی معمول کی نمازیں، وہی روزے. ہاں یاد پڑا کل گزر رہی تھی دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے دنیا مجذوب اور پاکی کہتے ہیں، وہ دریا کے کنارے پاؤں پہ مٹی کے گراؤنڈے بناتا تھا اور بنا کے مسمار کر دیتا تھا. ایک میں نے اسے پوچھ لیا، اس نے 10 روپے بتائے. میں نے کہا 10 روپے کا کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو دے دیا. اس نے نجلہ میں قائم کے ایک مکان میرے نام کر دیا. مجھے لگتا ہے جنت میں جو محل تم نے دیکھا ہے وہ بہلول کر دیا. بادشاہ بڑا پچھتایا بادشاہ. وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. اگلے دن بادشاہ صبح تیار ہو کے قصداً اس راستے سے گزرا اور دل دھڑک رہا تھا کہ آج کبھی وہ پھر اسی شغل میں ہونا تو چلو ایک مکان میں بھی لے. جب گیا بہلول اسی طرح بیٹھا پاؤں پہ گروندے بنا رہا. بادشاہ کا دل تھوڑا سا سنبھلا، قریب جا کے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ دل میں آرزو تھی کل والا جواب ہو. کہا جنت کے محل بنا. کہا بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا. کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گا. کہا کل تو 10 روپے کا بتا رہا تھا اور میری بیوی نے بھی 10 روپے کا خریدا. کہا کوئی اور آئے تو اس کے لیے 10 روپے کا. کہا میرے لیے اتنا مہنگا کیوں؟ کہا اس لیے تو دیکھ کر کے آیا. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو دن دیکھے مان، جو انبچھا سودا کرتے ہیں. دیکھ لیا کہ اس میں یہ فائدہ ہے پھر مان لیا، پھر کمال تو نہیں ہے. کمال تو یہ ہے یہ ادا ہے میرے محمد کی اور میں اس کو اس لیے ادا کر رہا. یہ حکم ہے میرے رب کا. اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اور حضور کی دہلیز پہ رکھ دیا اور پھر مان لیا. کمال تو اس کا نام. الذین یؤمنون بالغیب، جو انبچھے سودے کرتے ہیں تو وہ ہے ایمان کی بہار. صاحبو آج میں اور آپ ایمان تو کرتے ہیں، دین تو کرتے ہیں. بات تو یہ ہے آئیے میں اور آپ اپنے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ حضور کے راہوں پہ گزار دیں اور دیکھیں حضور کی ادائیں کیا ہیں، حضور کا طریقہ اور حکم کیا ہے، میرے رب کا فرمان کیا ہے. پھر دائیں بائیں نہ دیکھیں کہ معاشرے کے چلن کیا ہیں، حالات کیا ہیں، مجھے کس انداز سے چلنا ہے. چھوڑ دے دائیں بائیں کو. تم نے کسی کی قبر میں تو نہیں جانا، تمہاری قبر میں تو کسی کو نہیں آنا. تمہارا رسول سے تعلق کسی کو دیکھ کر کے تو نہیں ہے نا، تمہارا رسول سے تعلق تو تمہارے دل کا ہے نا. اس لیے آؤ اپنی ساری زندگی کو حضور کے قدموں میں رکھ دو. پھر دیکھنا گنبد خضرا کیسی، گنبد خضرا کے مکین کیسی تمہارے اوپر نگاہ کرم کریں گے اور دل کی دنیا بدل جائے گی. آؤ تو صحیح اس راستے پہ آ کر کے تو دیکھو اپنی زندگی کو حسن اور روشنی دے کر کے تو دیکھو. آؤ تمہیں ایک تسکین بڑی بات بھی سناؤں. وقت تو سمٹ گیا، سکڑ گیا، لیکن ایک بات یقیناً آپ کو اگلے جمعے تک سرشار رکھے گی. جو پیر کے دن آتے ہیں انہیں پیر تک یہ بات سرشار رکھے گی. ہو سکتا ہے اگلے جمعے یا پیر کو کوئی اور نیا جملہ ان کی تسکین کا سامان بن جائے. حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا صحابہ تمہیں مبارک ہو، طوبی لمن رآنی و آمن، تمہیں مبارک ہو تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا. طوبی لمن رآنی و آمن، تم نے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. وطوبی سبع مرات من لم یرانی و آمن بی، اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا پھر بھی میرے پہ ایمان لایا، پھر بھی میرے کلمے پڑھیں گے، پھر بھی میرے نام کے قصیدے پڑھیں گے، پھر بھی طلع البدر علینا کے گیت پڑھیں گے. انہوں نے دیکھا حضور کے چمکتے چہرے کو دیکھ کر کے کہا نا طلع البدر علینا، کہا وہ دیکھیں گے بھی نہیں پھر بھی سلام کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت کے پڑھتے رہیں. تو فرمایا تمہیں تمہارے ایمان کی ایک مبارک، یعنی نفس ایمان میں صحابہ کا جوڑ نہیں ہے، وہ صحابی کے ایمان کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا ہے، لیکن یہاں مبارک حضور نے دی ہے کہ تمہیں تمہارے ایمان کی ایک مبارک، اور جو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور میرے اوپر ایمان لائیں گے، کہا ان کو نفس ایمان کی 7 مبارکیں ہیں. تو آپ کو تو حضور نے بھی مبارک دی ہے، ایک نہیں دی 7 مبارکیں دی ہیں. تو اس لیے آؤ نا اپنی زندگی کے ایک لمحے کو حضور کی دہلیز پہ لے آئیں، حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں. میں سمجھتا ہوں یہی ہے ہمارا مقصد جینے کا. ہم حضور کے انداز معاشرت کو اپنا لیں. بڑی زندگی بیت گئی، ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنایا، اب چھوڑ دیں ہر طریقے کو اور آنکھیں بند کر کے جو ہے اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائے جو راستہ سیدھا مدینے کی گلیوں کو جاتا ہے. وآخر دعوانا